اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ اور آپ کے تمام بچوں کے بارے میں ایک سرسری تعارف لے لیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی بہت طریقے سے ہمارے لیے نمونہ ہے، اور جب بھی ہم شادی کے لیے لڑکا یا لڑکی کا انتخاب کریں ایک بار اپنے رسول کی شادی کو ضرور یاد کر لیا کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کہنا کہ اخلاق کے اعتبار سے جو ان کے اندر خوبیاں ہیں اسی کو میں تلاش کر رہی تھی، ہے نا۔ ہمیں کہیں نہ کہیں یہ سبق بھی دیتی ہیں کہ رشتہ کرنے میں سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کو دیکھنا چاہیے وہ اخلاق ہے، کردار ہے، اور ہم لیکن کیا دیکھتے ہیں؟ شکل و صورت، اور جس میں ہم اچھا خاصا دھوکہ کھاتے ہیں۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ کون سی چیز ہمارے گھر میں سکون کا باعث بنے گی۔ ہمیں صرف اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ آنے والا جب ہماری دلہن کو دیکھے تو وہ کہے کہ واہ کہاں سے تلاش کیا ہے نا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ لڑکی ہمارے گھر میں رہے گی تو وہ کون سا رول پلے کرے گی اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ یہاں کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خوبصورت لڑکیاں آپ مت چوز کریں، پھر کیا خوبصورت لڑکیوں کی شادی نہیں ہوگی؟ نہیں، خوبصورت لڑکیوں کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کو صرف خوبصورتی کے بنا پر چوز نہیں کیا جائے گا۔ ان کو اپنا اخلاق، اپنا کردار، ساری چیزیں اچھی رکھنی ہوں گی، اور یہ ان کے لیے ضروری ہوگا، ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جب تربیت بھی کریں بچوں کی تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ بچے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں، بچوں کے اندر امانت، جھوٹ نہ بولنا، سچائی کا ساتھ دینا، ان تمام چیزوں میں ان کی تربیت ہو۔ کیونکہ جب ہم خطبہ نکاح پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی باتوں کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ جب ہم شادی، رشتہ، یہ تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان باتوں کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب اپنی نسلوں کی، اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے تو اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں گے۔ یہ صرف یہ شکایت کرنے بھر سے نہیں ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ بہت دھوکہ ہو گیا، یہ لوگ تو بالکل بھی اخلاق مند نہیں ہیں، یہ لوگ تو بالکل دیندار نہیں ہیں، ان کے اندر تو بالکل بھی مہمان نوازی نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ چیزیں جب چیک ہی نہیں کی تھی تو یہ چیزیں کیسے ملیں گی؟ آپ نے شکل صورت چیک کیا، شکل صورت مل گئی، الحمدللہ، ہے نا۔ تو جو آپ کو چاہیے اس کے بارے میں جب آپ خود فکر مند نہیں ہوں گے تو اگلا آپ کو وہ کیوں دے گا، ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کعبہ کی تعمیر اور حج اسود کے تنازع کا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی چہار دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ اور مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے ازسر نو تعمیر کریں۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے، اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن نئے تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی
جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا، اور ہر قبیلے نے علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نامی ایک رومی معمار نگران تھا۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہوگا۔ یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ قریش نے متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ کیا دین اسلام آ چکا تھا؟ اللہ کے رسول نبی بن چکے تھے؟ تو نہیں، لیکن انہیں یہ کیسے پتا تھا کہ حلال ہی لگانا ہے، خانہ کعبہ میں حرام نہیں؟ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان باتوں کے لیے انسان کو کسی دین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ دین اللہ نے فطرت میں انسان کے رکھے ہوئے ہے۔ وہ جانتا ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سود کیا ہے، نہ لینا کیا ہے، اور حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ یہ انسان کی فطرت کو پتا ہے۔ اسی لیے ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس میں حرام مال نہیں لگائیں گے۔ لیکن آج ہم مسلمان حرام حلال کا پتہ کرنے کے لیے ہمیں کتنے زیادہ مفتیوں کی الگ الگ فتووں کی ضرورت پڑتی ہے نا؟ اور ہم نے یہاں پر یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ رنڈی کی اجرت، سود کی دولت، یہ تمام چیزیں وہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ناحق کسی کا لیا ہوا مال، اور آج تو ناحق لیا ہوا لوگوں کی تجارت ہوتی ہے اور اس پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے نا؟ ہمارے ایریے میں مسجدیں بنتی ہیں اور اس میں کیسا پیسہ دینا ہے اس کے بارے میں ہماری کوئی فکر نہیں ہوتی ہے نا؟ تو ان باتوں کا بھی ہمیں انشاءاللہ تعالی خیال رکھنا ہے، اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ ان باتوں کے لیے کسی دین کی، کسی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان کے اندر ایک فطرت اللہ نے رکھی ہے جو اسے صحیح غلط اس کے بارے میں نشاندہی کرتا رہتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی عمارت اس بلندی تک پہنچ گئی جہاں پر حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا، اور ہم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ حجر اسود جنت سے آیا ایک پتھر ہے جو کہ خانہ کعبہ میں نصب تھا، اور یہ حضرت جبرائیل امین نے لا کر ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ ایک قول کے مطابق یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں ہی زمین پر آیا تھا، اور دوسرے قول کے مطابق یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہی آسمان سے لایا گیا تھا اور خانہ کعبہ میں اسے نصب کیا گیا۔ بہرحال روایت جو بھی درست ہو، یہ خانہ کعبہ میں نصب ایک پتھر ہے اور یہ جنت سے آیا پتھر ہے، اس پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ متفقہ طور پر یہ بات ہے کہ یہ وہاں سے لایا ہوا پتھر ہے۔ لیکن جب خانہ کعبہ کی تعمیر وہاں تک پہنچ گئی جہاں پر حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا، تو لوگوں میں یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ کون رکھے گا۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں، یعنی اسے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرنے والا مان لیں۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے، کہا حاذا الامین ردینا حاذا محمد، ہے نا؟ حاذا امین، یہ تو امین ہے، ردینا ہم ان سے راضی ہیں، حاذا محمد، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود رکھا
اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سب اس واقعے کے بارے میں جانتے ہوں گے، پڑھ رکھا ہے پہلے سے، اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ اور لیکن اس میں غور کرنے کی بس اتنی سی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کب اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں لوگوں کو گواہ بنا رہا ہے، اور پھر وہ ان کے منہ سے بولی ہوئی باتیں خود انہی کے خلاف حجت بن جاتی ہیں۔ یہاں پر جب خانہ کعبہ میں یہ جھگڑا پیش آیا اور اللہ کے اذن سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے اور انہوں نے حکم بنایا، لیکن جو الفاظ بولے وہ اتنے تاریخی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات پر دلالت کرتے تھے کہ بعد میں ان الفاظ کی وہ ان کے خلاف خود ہی کھڑے ہونے والے تھے۔ یہ الفاظ کہ تم ہی تو تھے جس نے اس کو امین کہا تھا، تم ہی تو تھے جس نے اپنے پورے شہر میں اس ایک انسان کے فیصلے پر تم سب راضی تھے۔ تم جب انسان ہو کر کے اس انسان کو چوز کر سکتے ہو تو وہ تو رب العالمین ہے، اور اس نے جب چوز کیا تو بہت ساری کوالٹی اسے پہلے عطا کی ہے، پھر اسے چوز کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکین مکہ، تمام مکے والے، تمام قریش کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک ظہور تھا جو اللہ نے ان کے سامنے اس جھگڑے کے ذریعے رکھا۔ یہ جتنے بھی واقعات ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا گیا اور جن کو باقی رکھا گیا ہے، اور ہمیشہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، قدم اٹھانا، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کا بولنا، ان کے بارے میں لوگوں کا بولنا کیسے محفوظ ہو گیا، کیسے محفوظ رہ گیا۔ یہ سوائے ایک معجزے کے کچھ نہیں۔ اللہ نے جہاں قرآن کی حفاظت کی، وہاں اللہ نے اپنے حبیب کے ہر عمل، ہر ایکشن، ہر ادا کی بھی حفاظت کی، کیونکہ امت مسلمہ کو اس کی ضرورت ہونے والی تھی، اس کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور جتنے بھی واقعات جو چھوٹے بڑے ہم اب تک پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امیج بنتی ہے وہی درکار ہے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اسوہ حسنہ ہے اور تمہیں ایسا انسان بننا ہے۔ اور ان کی تمام چیزوں میں جو کریج، بہادری اور آگے بڑھ کر اس کام کو کر لینا دکھتا ہے، وہ بھی امت مسلمہ سے مقصود ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مشکل جھگڑے کا حکم بنایا گیا اور وہ صرف 35 سال کے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ارے آپ تو اتنے بزرگ لوگ یہاں موجود ہیں، آپ کریے، مجھے کہاں کھڑا کر رہے ہیں آپ۔ نہ یہ پرواہ کی کہ لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اس کام کو نہ کہ صرف یہ ایکسپٹ کیا، بلکہ اس میں حکمت کا بھی وہ کیا کہ حکمت کے ساتھ اس کام کو کیا، اس میں کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور کام احسن طریقے سے ہو جائے، کیونکہ حکم تو وہ انہیں مان ہی چکے تھے۔ تو اب حکم تو ان کے لیے تو ایک برتر انسان تھا جو ان کا حکم تھا، اور انہوں نے برابری ہر ایک کو عطا کر دی۔ ایسا نہیں کیا کہ قریش والوں کے سپورٹ میں آ گئے، ایسا نہیں کیا کہ کسی اور کے سپورٹ میں آ گئے، بلکہ سارے سرداروں کو ایک برابر کھڑا کر دیا، اور اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے، آپ سوچیں کہ جب نبی مکے میں موجود ہے تو خانہ کعبہ میں حجر اسود کوئی اور کیسے نصب کر سکتا تھا، ہے نا؟ تو یہ ساری اللہ کی مشیتیں ہیں، یہ ساری اللہ کی پلاننگ ہے جس کا ظہور اللہ کرتا رہتا ہے اور ہم سب دیکھتے رہتے ہیں۔ ادھر قریش کے پاس حلال مال
کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبے کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا ہجر یا حتیم کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر حتیم کو بھی سمجھ لیں۔ آپ لوگوں نے خانہ کعبہ، جن لوگوں نے جا کے دیکھا ہے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ تو ایک چوکور شیپ میں ہے، اور اس سے لگا ہوا ایک اوول شیپ میں سامنے ایک ایریا ہے جہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، جا کے گھس کے زبردستی، ہے نا، اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں پر آپ نے اس کو پڑھ لیا کہ یہ خانہ کعبہ پہلے یہ چوکور شکل میں نہیں تھا، بلکہ حتیم کا ایریا بھی اس کے اندر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا وہ چوکور نہیں تھا، وہ اسی شیپ کا تھا کہ دو طرف سے تو وہ چوکور دکھتا تھا، لیکن دو طرف سے، دو کنارے سے وہ تھوڑا اوول شیپ کا دکھتا تھا، وہ اسی طرح کا تھا۔ لیکن جب قریش اب بنا رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو ان کو یہ مسئلہ آیا کہ ان کے پاس حلال مال کی کمی ہو گئی، تو انہوں نے یہ ایریا چھوڑ کر چھوٹا کر دیا خانہ کعبہ کو اور دیواریں کھڑی کر دی۔ لیکن ارادہ یہ رکھا تھا کہ جب کبھی پیسہ پورا ہوگا یہ اس کو ضرور پورا کریں گے۔ تو اب ہمارے لیے کیا بات ہے سمجھنے کی؟ ایک تو یہ کہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی اس کے نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ حتیم کھلا رکھ کر اس کا انتظام بھی کر دیا کہ اللہ کے بندے اس جگہ میں نماز ادا کریں اور 1,00,000 نمازوں کا فائدہ اٹھائیں، ہے نا۔ خانہ کعبہ تو بند رہتا ہے، ظاہر ہے پہلے خانہ کعبہ کے اندر لوگ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب جیسے جیسے آبادی بڑھنے لگی اور وہ خانہ کعبہ کا ایریا کم پڑنا شروع ہوا، اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جھگڑا لڑائی کے بھی اندیشہ تھا، تو اب خانہ کعبہ کے باہر ہی ساری عبادت ہوتی ہے، اور لیکن حتیم آج بھی اللہ کے بندوں کے لیے کھلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کے بارے میں پتا چلا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس حتیم کو کور کروا کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرواؤں گا، لیکن وہ اللہ کی مرضی سے وہ نہیں کروا سکے اور اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس لیے خانہ کعبہ آج بھی اسی طریقے سے ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اس کو تعمیر کروایا تو دوسرے نے اس کو توڑ دینے کے لیے ان کو مشورہ دیا، کہا کہ جب اللہ کے رسول نے نہیں تعمیر کی تو آپ بھی نہ کریں۔ پھر بعد میں جب ان تک کی حدیث پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں کرواؤں گا، تو پھر انہیں اس بات کا بہت افسوس ہوا، لیکن پھر علماء کی یہی رائے بنی کہ اب اسے نہ تعمیر کیا جائے۔ یہ جس کنڈیشن میں، جس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، بہتر ہے اسی کنڈیشن، اسی حالت میں رہے۔ تو اب آپ میں سے جو لوگ بھی حج اور عمرے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو دعا بھی کر کے جائیں، اور موقع ملے تو حتیم میں نماز بھی ادا کریں، لیکن اس کے لیے پش کرنا، جھگڑا کرنا، کسی کو تکلیف پہنچا کر کرنا، تو ہم سب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ خانہ کعبہ مسجد حرام ہے، وہاں پر یہ ان تمام چیزوں کی کرنے کی حرمت ہے۔ باہر کہیں جھگڑا کریں گے اور خانہ کعبہ میں جھگڑا کریں گے، آپ سوچیں کیا برابر کا گناہ ملے گا؟ جہاں پر نماز ادا کرنے کی 1,00,000 درجے کی نیکی ہے، تو وہاں پر کوئی چھوٹا سے چھوٹا گناہ کرنے کے بھی اسی درجے کا گناہ ہوگا، ہے نا۔ تو اس بات کا بھی ہمیشہ خیال رکھا کریں جو لوگ نہیں رکھ پاتے ہیں، الگ الگ ملکوں کے لوگ تو بالکل نہیں رکھ پاتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ اس دفعہ قریش نے کعبے کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تھا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دے۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی، اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چوکور شکل کا ہو گیا۔ اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ حجر اسود مطاف کے زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی مشرقی اور مغربی دیواریں
12-12 मीटर हैं। दरवाजा जमीन से 2 मीटर बुलंद है। दीवार के गिर्द नीचे हर 4 जानिब से एक बड़े हुए कुर्सी नुमा जिले का घेरा है, जिसकी औसत ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और औसत चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इसे शाजरवान कहते हैं और ये भी असल में बैतुल्लाह का जुज है, लेकिन कुरैश ने इसे भी छोड़ दिया था। अब यहाँ पर जो ये तमाम तफसील थी बुक में थी तो मैंने पढ़ दिया, लेकिन ये अगर ये सोच के आप पढ़ेंगे कि जिसने ये किताब लिखी है, हमें पढ़ के ऐसा लगेगा कि उन्होंने नाप के बिल्कुल जाके देख के इन्होंने ये लिखा होगा। हालांकि सफ़ी रहमान मुबारकपुरी साहब ने जब बुक लिखी थी तब उन्होंने खाने काबा नहीं देखा था, वो नहीं गए थे, वो नहीं तब तक नहीं जा सके थे। जब इस बुक को लिखा उन्होंने और उनका नाम इनाम के लिए सेलेक्ट हुआ, तब उन्हें बुलाया गया और तब उन्होंने खाने काबा मक्का मदीना सबको देखा। आप सोचें, आप इस किताब को अब इस नज़रिए से जब पढ़ेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग कैसी शदीद मोहब्बत करते हैं कि वो दिल की आंखों से हर कुछ देख भी लेते हैं, उसे डिस्क्राइब भी कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। नबूवत से पहले की इजमाली सीरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद इन तमाम खूबियों और कमालात का जामे है जो मुतफर्रिक तौर पर लोगों के मुख्तलिफ तबकात में पाए जाते हैं, यानी अलग अलग लोगों में अलग अलग क्वालिटीज पाई जाती हैं, लेकिन आप में वो तमाम कमालात एक साथ मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाबत फिक्र, दूरबीनी और हक पसंदी का बुलंद मीनार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न फिरासत, पुख्तगी फिक्र और वसीला व मकसद की दुरुस्तगी से हज़्ज़ अता हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तवील खामोशी से मुसलसल गौर व खौज, दायमी तफकीर और हक की कुरेद में मदद लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शादाब अक्ल और रोशन फितरत से जिंदगी के सहीफे, लोगों के मामलात और जमातों के अहवाल का मुताला किया और जिन खुराफात में ये सब लथपथ थे उनसे सख्त बेजारी महसूस की। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब से दामनकश रहते हुए पूरी बसीरत के साथ लोगों के दरमियान जिंदगी का सफर तय किया, यानी लोगों का जो काम अच्छा होता उसमें शिरकत फरमाते, वरना अपने मुकर्ररा तन्हाई की तरफ पलट जाते। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को कभी मुंह न लगाया, आस्तानों का ज़बीहा कभी न खाया और बुतों के लिए मनाए जाने वाले त्योहार और मेलों ठेलों में कभी शिरकत ना की। लेकिन उनके उम्मती को होली विश करने के लिए, क्रिसमस विश करने के लिए फतवा चाहिए। हालांकि इस्लाम आ चुका, हालांकि अल्लाह एक रब है ये बताया जा चुका, हालांकि गैरुल्लाह की इताअत क्या बंदगी नहीं करनी ये भी बताया जा चुका, लेकिन उसके बावजूद हमें ये सब के लिए दीन से फतवा चाहिए और दीन वाले लोग फतवा दे भी देते हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत के बारे में ये बताया जा चुका कि आपने इन चीजों को न इस्तेमाल किया न इनके करीब गए। फिर इस्लाम के आने के बाद कोई मोमिन मुसलमान इन तमाम चीजों के करीब या इन तमाम चीजों के लिए किसी को विश कैसे कर सकता है? तो इसके लिए हमें जब हम किसी से फतवा ले रहे होते हैं ना, तभी ये समझ जाना चाहिए हमें कि मेरे अंदर शैतान ने कुंडली मार दी है, मैंने अपने रसूल से बेवफाई का थोड़ा बहुत इरादा कर लिया है, मैंने दीन से इलादगी का कुछ न कुछ इरादा अपने अंदर कर लिया है। हमें ये बात समझ लेना चाहिए। और ये कट्टरपंथी नहीं है, ये अपने रब से शदीद मोहब्बत का इजहार है। अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया है कि अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो वो होते हैं जो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं। कौन नहीं चाहता है शदीद मोहब्बत? हस्बैंड वाइफ से नहीं चाहते, वाइफ हस्बैंड से नहीं चाहती,
ماں بچے سے نہیں چاہتی، بچہ ماں سے نہیں چاہتا، سب تو چاہتے ہیں شدید محبت۔ اگر اللہ کی ڈیمانڈ ہے ہم سے تو کیا غلط ہے نا؟ تو ان باتوں کو، یہ ساری باتیں نا ہماری سیرت پڑھتے پڑھتے کلیئر ہو جانی چاہیے کہ مجھے کن باتوں میں فتویٰ مانگنا ہے اور کن باتوں میں نہیں مانگنا ہے۔ یہ فتوے کی بات نہیں، یہ محبت کی بات ہے، یہ اہمیت کی بات ہے، یہ اپنے رب کے وجود کو سمجھنے کی بات ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی بات ہے۔ اس میں آپ کو کوئی کیا فتویٰ دے گا کہ کسی اور معبود کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں تم اس کو وش کرو؟ اس میں کوئی کیا آپ کو فتویٰ دے سکتا ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے تم نے اپنے رب کو اور ان کے شریکوں کو سمجھا ہی نہیں، تم سمجھ ہی نہیں پائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زبان سے یہ کہیں کہ اللہ ہی میرا رب ہے، بلکہ اللہ کی تمام صفات، اللہ کے تمام حقوق میں کسی اور کا رتی برابر بھی کوئی حصہ نہ ہونے دینا